اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے جو نیب کے متعلق پی ٹی آئی کی جو پٹیشنز گئی ہوئی ہے، جو اپلیکیشن گئی ہوئی ہے، اس میں دوبارہ سے جو ہے نا وہ ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی ہے. اس میں کافی اچھے ریمارکس آئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ کس طریقے سے وہ سوتیلی ماں کا سلوک کیے جا رہی ہے کچھ جماعتوں کے ساتھ، کچھ پارٹیوں کے ساتھ. امریکن نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ سے واپس آنے کی بات کی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اور اسی طرح کچھ بات کریں گے ایک سلیکٹڈ کا جو نعرہ ہم سن رہے تھے پچھلے 4 سالوں سے، اس کا اب کیا ہوا ہے، اب آج کل کے دنوں میں اس کے بارے میں کیا رائے ہے. سب سے پہلے بات کروں گا سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور میں تھوڑی سی یاد دہانی کرواؤں گا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی اور آتے ہی انہوں نے جو پروسیکیوٹرز تھے، جو انویسٹیگیشن افسرز تھے ایف آئی اے میں، نیب میں، تو سب سے پہلا انہوں نے کام وہ کیا کہ ان افسرز کو کسی کو سندھ میں بھیجا، کسی کو کوئٹہ میں بھیجا، اور سپریم کورٹ نے آتے ہی ان کو منع کیا کہ ان کو واپس اپنی پوزیشنز پہ لایا جائے. اور یہ پوسٹنگز بغیر کسی ان کی اجازت کے، بغیر انفارمیشن کے، ان کی پوسٹنگز اسپیشلی وہ لوگ، وہ پروسیکیوٹرز جو خاص کیسز پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ خاص کیس بھی وہ ہیں جو ابھی حکومت میں لوگ آئے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، تو ان کو بالکل نہ چھیڑا. اور دوسرا، اسی طرح کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ آرڈرز تھا کہ جتنے بھی ریکارڈ ہیں، چاہے وہ نیب کے ہیں یا ایف آئی اے کے ہیں، ان کو سیف کسٹڈی میں لایا جائے اور انشور کیا جائے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی چوری نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو، ڈاکومنٹس کو نکالا نہ جائے، اس کو بحفاظت سیف کسٹڈی میں رکھا جائے اور اس کا پراپر ریکارڈ مینٹین کیا جائے. لیکن میرے کچھ تحفظات ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، انہوں نے حکم صادر کر دیا، لیکن کیا ہماری حکومت نے ادھر ان پروسیکیوشن افسرز یا نیب کے جو لوگ تھے ان کو تبدیل نہیں کیا؟ میرے خیال میں تو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے تبدیل کیا. اور اسی طرح جو ریکارڈ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا جی اس کو انشور کریں کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے، کوئی چوری نہ آئے، اور ریکارڈ کو خراب نہ کیا جائے، اس کو خراب نہ کیا جائے، تو اس میں بھی یقیناً ہماری جو روایات ہیں، ان لوگوں کی جو اس وقت حکمران ہیں یا ہمارے وہ ادارے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہ. یقیناً بہت کچھ کیا ہوگا. اور یہ بھی درخواست کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اپنے اسی آرڈر کو دوبارہ ایک دفعہ ریویو کروائیں اور ان سے رپورٹ طلب کریں، اور وہ عوام کو بھی پتہ چلنی چاہیے کہ اس عوام کا کیا ہوا، کتنے لوگوں کو، پروسیکیوٹرز کو جو مقرر تھے ان عام کیسز میں، چاہے وہ نیب میں تھے، ایف آئی اے میں تھے یا کسی اور ادارے میں تھے، تو کتنی تبدیلیاں کی. قانون کی تو ان لوگوں نے اسمبلی میں آ کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھجیاں بکھیر وہ سارے قانون ہی ایسے بنا دیے کہ کوئی کسی کو پوچھ ہی نہ سکے. لیکن یہ جو عمل درآمد ہوا کہ جی نیب سے کیس واپس ہو گیا، بہت سارے لوگوں کا، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم، تو ان کو کھلی چھٹی ہو گئی. جتنے لوگ تاریخی پیشیاں بھگت رہے تھے کئی سالوں سے، ایک دوسرے پہ انہوں نے کیس بنائے ہوئے تھے، وہ سارے ختم ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا ابھی سوال کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ ان کو بتایا جائے کہ نیب سے اگر یہ کیس واپس ہو گیا ہے تو اگلا کیا لایا عمل ہے ان اداروں کا، اس کیس کو کہاں پہ سنا جائے. ظاہری بات ہے اس کیس کو تو بالکل ختم نہیں کر سکتے، کسی نے کسی انجام پہ پہنچنا ہے اس نے. تو یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں درخواست کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کو فالو اپ بھی کریں، اور منطقی، جب تک یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا، اس کیس کو دیکھنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ نیب سے اگر واپس ہوا ہے، ایف آئی اے سے واپس ہوا ہے، ظاہری بات ہے اس پہ اتنا قوم کا پیسہ بھی خرچ ہوا ہے، انویسٹیگیشنز پہ، انویسٹیگیشن افسرز کی جانیں بھی اس میں چلی گئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، بڑی قربانیاں بھی ہیں اس میں، تو کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچنا چاہیے. یہ صرف اور صرف عوام کے وقت ضیاع کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میڈیا ٹاکس میں اور ادھر ادھر جو ہے نا پچھلے 4، 6، 8، 10 سالوں سے ٹیلی ویژن پہ کئی گھنٹے جو ہے نا اس پہ شو ہوتے رہے، جو ادارے ہیں وہ اس پہ کام کرتے رہے ہیں، انویسٹیگیشنز کرتے رہے ہیں، تو وہ سارا جو ہے نا کھو کھاتا نہیں ہونا چاہیے. کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. اگر واقعی کسی کی غلطی ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے اس ملک پہ ڈاکہ مارا ہے، تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح دوسری ایک بہت اچھی چیز جو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہی ہے کہ اس ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، کیونکہ یہاں آگ لگنے کے تو عام آپ کو ملیں گے، کئی واقعات ملیں گے، کئی ایگزامپلس ملیں گی کہ اس طرح کی جو جہاں پہ ریکارڈ پڑا ہوتا ہے، چاہے وہ لاہور میں ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، کہیں نہ کہیں ہے، تو ان لوگوں کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں، اور وہ ادارے ان کے تابع ہیں، وہ ادارے ان کی ہر جائز ناجائز بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کہیں آگ لگ سکتی ہے، کہیں ان فائلوں سے چوری ہو سکتی ہے. بلکہ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ ادارے میں کچھ لوگ اتنے بے حس ہیں، اس ملک کے اتنے مطلب ہے کہ خلاف ہیں
کہ انہوں نے فائلیں ہی وہ سارے ریکارڈ ہی ان کے حوالے کر دیے ہوں گے، یا ادارے کے اندر ایسے لوگ ہیں ان کے ہمدرد کہ وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہوں گے، جو بیچ میں امپورٹنٹ جو گواہوں کے بیانات لگے ہوئے ہیں یا جو ایسے ڈاکومنٹس ہیں، جو پروفس ہیں، جو ثبوت ہیں، ان کو وہاں سے ضائع کیا جائے۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس چیز کو فالو بھی کرنا چاہیے، بڑے ان ٹرو اسپرٹ کہ وہ ریکارڈ کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کی انسپیکشن پہ کوئی ایسی خود اپنے طور پہ ایک کمیٹی بھی بنائے اور اس کمیٹی سے فالو اپ بھی لیں کہ یہ واقعی ان ٹرو اسپرٹ یہ سارے کام جو انہوں نے حکم صادر فرمائے ہیں وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے فالو اپ نہیں کیا جائے گا اس ہائی لیول سے، تو مجھے یقین نہیں ہے اپنے اداروں پہ کہ یہ ادارے اس میں کوئی ملی بھگت نہیں کریں، بالکل ضرور کریں گے جیسے آج تک کرتے آ رہے ہیں کہ لوگ اس ایلیٹ کے ہی وفادار ہیں، اسی مافیا کے وفادار ہیں، کیونکہ وہیں سے ان کو کچھ کمائی بھی ملتی ہے، غلط طریقے سے ملتی ہے، پروموشنیں ملتی ہیں، ان کی دن دگنی رات چگنی وہ ترقیاں ہوتی ہیں۔ تو یہی ادارے ہیں، یہی مافیا ہے، یہی لوگ ہیں جو ان کو اس لیول پہ لے گیا۔ اب بات کریں گے الیکشن کمیشن کہ وہ کس طریقے سے سوتلی ماں کا جو ہے سلوک کر رہا ہے ایک پارٹی کے ساتھ اور باقی پارٹیوں کو نوازے جا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ فارن فنڈنگ کیس، جب سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ آ گیا کہ وہ سارے کیسز کو ایک ساتھ چلائیں، پیرالل چلائیں، تو پھر آج سے 4 مہینے پہلے فارن فنڈنگ کا پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ آپ کا فیصلہ محفوظ ہوا، پھر آپ نے فیصلہ سنایا بھی اور بھرپور کوشش کی گئی عمران خان کو نہل کیا جائے، اس پارٹی کو جو ہے وہ نہل کیا جائے تاکہ الیکشن ہی نہ ہو سکیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ وہی پارٹی ہے، یہ وہی عمران خان ہے جو پاپولیرٹی کے ایک ریکارڈ پہ ہے، ایک ٹاپ پہ ہے۔ تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا وہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہا؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں، بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ کسی کی نوکری کر رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسری ایک چیز، سندھ میں تو آپ تیسری دفعہ الیکشنز ملتوی کر چکے ہیں، ضمنی انتخابات آپ نے 1-2 دفعہ وہ ڈیلے کیے، اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ مزید آپ جو ہے نا ان کا ساتھ ہے، وہ آپ نے مجبوراً کروائے، سوائے 1-2 سیٹوں کے جس میں آپ نے جیسے ایک لوور کورم کا ابھی آپ نے روکا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ آپ کو کروانے چاہیے تھے، آپ نے نہیں کروایا۔ سندھ کے بلدیاتی الیکشن آپ تیسری دفعہ ان کو ملتوی کر چکے ہیں، ان کو ڈیلے کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی دوسری طرف آپ پنجاب کو آپ نے وارننگ دے دی ہے کہ ود ان ویک آپ جو ہے نا اس کے قانون بنائیں اور اس کے انتخابات کروائیں۔ یہاں آپ کے پاس کیا سیکورٹی ہوگی؟ سندھ میں تو ایک سمپلی ایک سیکورٹی کا انہوں نے بہانہ بنایا ہے، سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر رہی انٹیریئر منسٹری اور ہم نہیں کر رہے۔ اور میں انٹیریئر منسٹری سے بھی یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ یہاں لانگ مارچ روکنے کے لیے آج 1 مہینے سے آپ نے 30,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ فورسز کو ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے، کروڑوں روپے ان پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا آپ نے کراچی کے حالات دیکھیں؟ کراچی کے حالات آپ سوچتے ہیں کہ سدھر جائیں گے بلدیاتی انتخابات کے بغیر؟ جب تک نمائندے ہر گلی محلے کے نہیں ہوں گے تو وہ سدھر جائیں گے؟ وہ گند کراچی کا کون اٹھائے گا؟ یہ اٹھائیں گے جو پیپلز پارٹی والے ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں پچھلے 40 سالوں سے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کراچی کے حالات کیا ہیں، کراچی کی ضرورت کیا ہے، تو ٹاپ پریورٹی پہ اس کے الیکشن کروانے چاہیے تھے، بلدیاتی انتخابات کروانے چاہیے جو ابھی تک ڈیلے ہو رہے ہیں۔ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ ملک کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ کس طرح تباہی کا شکار ہے، کس طرح ریونیو پورے پاکستان کے لیے جنریٹ کر رہا ہے، اور آپ لوگ اس کو تباہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کی سڑکوں کی حالت دیکھیں، اس کچرے کے ڈھیر دیکھیں آپ، اور پانی کی جو حالت ہے وہاں پہ ان شہریوں کے لیے، وہ کس طریقے سے اپنے گھر کے لیے وہ پانی جو ہے وہ خرید رہے ہیں، کتنے مہنگے داموں خرید رہے ہیں، تو کسی کو احساس نہیں ہے۔ اب بات کروں گا امریکن پریزیڈنٹ کا ایک مائنڈ سیٹ، صرف مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ عرصے سے ہے، اور پوری ان کی جو اسٹیٹ ہے ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اور اسی بنیاد پہ، اسی بیس پہ امریکن پریزیڈنٹ نے بڑے کھلے عام یہ کہا ہے جی پاکستان از ویری ڈینجرس پلیس، جس کے پاس نیوکلیر پاور بھی ہے۔ تو یہ ایسے ہی انہوں نے ایک دن میں نہیں کہا، وہ وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ بائیڈن جب سے آیا ہے امریکن پریزیڈنٹ، یہ وقتاً فوقتاً یہ کہتا رہا ہے، اور یہ ان کے دل کی آواز آئی ہے۔ اور پھر ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جو ایک اسٹیپ بیک ہونے کا بیان آیا ہے، یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے آیا ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہی چیز تو عوام بھی چاہتی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم اسٹریٹ فارورڈ ہمیں ہونا چاہیے، کوئی اچھا کرتا ہے اس کو اچھا کہیں، کوئی برا کرتا ہے وہ برا کہیں، وہ اپنا کرے، ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں، ہم کسی کی غلامی کر کے اپنے ملک کو نہ چلائیں۔ یہ چیز تو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ ابھی IMF جس نے لکیریں آپ کی نکلوائیں، اب اس نے اس حقدار کو کیا جواب، آپ کے جو دنیا کے وہ ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے اور باقی ہیں، تو ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، ان کی رپورٹس کس طرح کی آئی ہیں؟ کیا اب بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی یہ لوگ مدد کریں گے؟ IMF آپ کی مدد کرے گا، ورلڈ بینک آپ کی مدد کرے گا، آپ کو وہ امداد دے گا؟ کیوں دے گا؟ اپنی امداد کو ڈبونے کے لیے دے گا آپ کو؟ آپ اپنے پاؤں پہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ نے لوٹ مار ویسے کی ہوئی ہے، یہاں اسلام آباد میں دیکھ لیں، آپ نے کنٹینرز پہ کتنا خرچہ کر لیا، کتنے کروڑ کیا؟ انٹیریئر منسٹری مجھے بتائے، رانا ثناء اللہ بتائے کہ کتنا آپ نے صرف کنٹینرز جو 1 مہینے سے یہاں پہ ایکسپورٹ والے
امپورٹ والے کنٹینرز جو ہے آپ نے لا کے یہاں پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کو ایک کنٹینرستان بنا دیا ہوا ہے. کتنا پیسہ آپ لگا چکے ہیں. آپ کے پاس تو زہر کھانے کے لیے پیسہ نہیں. آپ جو سیکورٹی فورسز آپ نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں لانگ مارچ سے بچنے کے لیے, ان پہ کتنا پیسہ آپ لگا. آپ نے ان ڈرونز پہ اور شیلنگ کے لیے جو جدید آلات آپ نے منگوائے اس پہ کتنے کروڑ آپ نے لگائے. لگ بھگ 1 ارب کے قریب آپ خرچہ کر چکے ہیں. آپ کو ان کو جواب دینا ہے اس کا. ویسے تو آپ کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں. اس چیز کا بھی جواب دیں کہ آپ اللہ یہ جو خرچے کر رہے ہیں اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں کی, جو غریبوں کے پاس جانا چاہیے, جو ان فلڈ کے جو کیمپس میں ان میں جانا چاہیے, وہاں پہ خرچ ہونا چاہیے. اس قوم کی ضرورت ہے اس وقت, اور آپ یہاں پہ اپنی چوری کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. آپ آئیں عوام کے سامنے آئیں. اگر آپ سچے لیڈر ہیں آپ آئیں عوام کے سامنے. بات کروں گا سلیکٹڈ. 4 سالوں سے سن رہے تھے سلیکٹڈ. کیا اب ان لوگوں کا شک یہ دور ہو گیا کہ 2018 میں عمران خان 5 سیٹوں سے ایم این اے بن کے آیا اور اب 6 حلقوں سے ایم این اے بن کے آیا ہے, اور یہ وہ سیٹیں تھیں جو انہوں نے ایک سازش کر, جس کی ویڈیو لیکس بھی آئی ہیں, جس میں شہباز شریف ہے, جس میں رانا ثناء اللہ ہے, جس میں آصف ہے, ایک ویڈیو آڈیو لیکس انہوں نے کہا ہے جی کہ اس طریقے سے جو ہے نا اس کو اتنے بندوں کو جو ہے نا وہ ڈی شیٹ کرتے ہیں. یہ وہ سیٹیں تھیں جس میں آپ سمجھ رہے تھے کہ مارجن بہت کم ہے اور آپ چونکہ حکومت میں ہیں تو آپ یہ سیٹیں جیت جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب وہ مارجن زیادہ ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں, کسی بھی حلقے میں دیکھ لیں, مردان کو دیکھ لیں, آپ کے 14,000 کا مارجن آیا ہے, جو پہلے میرے خیال میں ہارڈلی کچھ 100 میں تھا, 400 تھا, 600 تھا. آپ جسدہ میں دیکھ لیں, آپ پشاور میں دیکھ لیں, آپ ننکانہ میں دیکھ لیں, آپ فیصل آباد میں دیکھ لیں, جو آپ کے گھر کی سیٹ ہے, وہ مارجن بہت زیادہ ہو گیا ہے. عوام کی آواز ہے, اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے عوام کو اس چیز کا پتہ تھا کہ عمران خان اسمبلی میں نہیں جائے گا. صرف ایک ریفرینڈم تھا یہ. حالانکہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اسمبلی میں کون جائے گا. عمران خان کا کو پتا تھا کہ اس نے اسمبلی میں نہیں جانا. اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے. یہ آواز ہے عوام. اس عوام کو سنیں, اس عوام کی آواز کو آپ دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور قومی جو ادارے ہیں جو اس معاملے میں مساعدت کر سکتے ہیں, ضمانت دے سکتے ہیں, ان کو بھی اس ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر جو ان کا کلیدی کردار آئینی اور قانونی طور پہ ہو سکتا ہے اس کو ادا. فری اینڈ فیئر الیکشنز میں روڑے نہیں اٹکائیں, اس کو ہونے دیں. اور پھر آپ نے کتنی نیک نامی اس ملک کے لیے, اس ماڈل پولیس جو اسلام آباد کی ماڈل پولیس جس کا درجہ دیا گیا تھا, کسی زمانے میں بہت اچھی کاؤنٹ کی جاتی تھی, اور اب ان 6 مہینوں میں کیا حال اس کا کتنا بدنام کر دی. اور اس پولیس کے, اس ایف آئی اے کے جو ہتھ کنڈے ہیں, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, ان کو جو شوق ہو گیا کہ لوگوں کو ننگا کر کے انہوں نے مارنا ہے, لوگوں کو ننگا کر کے انہوں نے ان پہ ظلم کرنا ہے, تو کتنی آپ کی دنیا میں کتنی نیک نامی ہوئی ہے. آپ نے پاکستان کا نام کتنا روشن کیا ہے, بہت اچھا کیا آپ. ایسے ہی اگر آپ کرتے رہیں گے تو اس پاکستان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا. یہ بدنامی کا یہ دھبے جو آپ لگا رہے ہیں, ایک سینیٹر کو آپ نے ننگا کر کے اس پہ تشدد کروایا. اگر آپ نے یہ کیا, کسی اور کے حوالے کیا, کیا قانون کے تحت آپ کر سکتے ہیں ایسے؟ آپ آئیں نا, آئین اور قانون کی بات کریں. یہ حق آپ کو حاصل ہے, ننگا کرنے کا کس کو حق حاصل ہے؟ یہ کیوں حرکتیں ہو رہی ہیں, ملک کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ اس ملک پاکستان کے دشمن ہے یا اس کے حق میں؟ آپ جواب دیں اس چیز کا. اور یہ اسلام آباد کی پولیس کو, ایف آئی اے کو ایز اے ماڈل کام کرنا چاہیے. اس طرح کی حرکتوں میں کسی کا ہتھکنڈا نہیں بننا چاہیے, کسی کی جائز ناجائز خواہشات نہیں پوری کرنی چاہیے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے ادارے بھی آئین اور قانون سے جو ہے روگردانی کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں, من مرضی کی جو ہے نا یہ حرکتیں کرتے ہیں. آج پاکستان کی حالت ہوئی ہے. اگر یہ ادارے ہمارے صحیح ہو جائیں, ہماری جوڈیشری جو ہے وہ سٹینڈ لے, کسی کے پریشر میں نہ آئے, تو میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کی اتنی بری حالت ہو جاتی جو ابھی دیوالیہ پان کی طرف جا رہا ہے. یہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا. آنکھیں بند ہیں ان لوگوں, ان اداروں کی آنکھیں بند ہیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. آپ ایکسپورٹس کے لیے, آپ امپورٹس کے لیے ایل سیز 3 مہینوں سے نہیں کھول رہے. 3 مہینوں سے امپورٹس کے لیے جو ضروری سامان چاہیے انڈسٹری کو وہ نہیں آ رہا. تو کیا انڈسٹری بند نہیں ہوگی؟ کیا جب آپ ایل سیز کھولنے کی اجازت دیں گے تو ڈالر آپ کو ملے گا؟ کس قیمت پہ ملے گا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت ڈالر کی قیمت کیا ہوگی. یہ جو آرٹیفیشلی ان لوگوں نے, اس حکومت نے, اس حقدار نے اس ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, یہ کنٹرول نہیں ہوگا. جس وقت بھی آپ ایل سیز کھولنے کی اجازت دیں گے, دیکھیں ڈالر کیسے چھوٹ گیا. آپ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے. پیٹرول کہاں سے کہاں قیمت گر گئی انٹرنیشنل مارکیٹ. آپ پھر بھی آئی ایم ایف کی جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں اس حساب سے لیوی بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ ادھر عوام کی جیبوں سے پیسے نکالتے جا رہے ہیں, چاہے وہ بجلی کے بل کی صورت میں ہے, چاہے وہ پیٹرول ڈیزل کی صورت میں ہے, یا کسی اور صورت میں, اور آپ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. وہ کاروائیاں جو آپ نے کرنی ہیں تیز کر دی ہوئی ہیں, آپ کو کارنر ہوئے ہیں. آپ کو سیف راستہ چاہیے, اس سیف راستے کی تلاش میں ہیں آپ, لیکن شاید اب آپ کو نہیں ملے گا. وہ جو کیسز آپ کے ختم ہو رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ واپس آئیں گے. سپریم کورٹ انشاءاللہ اس پہ ایک اچھا فیصلہ دے گی اور وہ کیسز دوبارہ سنے جائیں گے. نواز شریف جو پر توڑ رہے تھے بار بار آنے کی, میرا نہیں خیال کہ مریم بھی یہاں سے چلی گئی ہے, اس نے بھی واپس آنا ہے.
یا نواز شریف نے واپس آنا ہے، شاید وہ واپس نہیں آئیں گے. ان کو اپنی جان بڑی عزیز ہے، وہ صرف لوٹ مار کر سکتے ہیں لیکن عوام کی خدمت نہیں کر سکتے قربانیاں دے کر. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.